ابراہیم بات چل رہی تھی اس کتاب کے نام کی۔ اس کتاب کا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، اور بات پہنچی تھی من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ یہ عرض کیا گیا تھا کہ امور امر کی جمع ہے، اور امر کے معنی آتے ہیں کام، معاملہ، حال، اور یہاں پر قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول، صفت رسول، یہ مراد ہے۔ پھر تقریر تک بات پہنچ گئی تھی، وہ ہے صفت، تو صفت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی صفات، آپ کا حلیہ وغیرہ، یہ مراد ہے۔ اس کے بعد ہے سننہ، سنن سنت کی جمع ہے، اور سنت کے ایک لغوی معنی ہے، اس کی لغوی معنی آتے ہیں طریقہ، اور اگر آپ اس کی زیادہ وضاحت چاہتے ہیں اردو میں، رسم رواج، رسم اور رواج اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ بالکل ہندی میں جس کو ہم ریتی رواج کہہ دیتے ہیں، اور ہماری اردو میں ان کو روایات بولتے ہیں، یعنی خاندان میں جو ایک رسم چلتی ہے اور ایک سلسلہ وار جو کام کیا جاتا ہے اس کو روایت کہتے ہیں۔ تو سنت کے یہ لغوی معنی ہے۔ اب اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ہاں، اس پر میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ کسی لفظ کے اصطلاحی معنی سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کس فن میں گفتگو کر رہے ہیں، اور کس فن میں اس لفظ کے اصطلاحی معنی جاننا چاہتے ہیں۔ لہذا سنت میں بھی جب ہم فن حدیث میں گفتگو کریں اور فن حدیث کی اصطلاح جاننا چاہیں تو اس کے معنی ہوں گے الطریق المسلوک فی الدین، اور بعد کہتے ہیں الطریق المسلوک المحبوب فی الدین۔ بہرحال الطریق المسلوک فی الدین یہ حدیث پاک میں، فن حدیث میں اس کے معنی لیے جاتے ہیں۔ اور یہاں اس کی تشریح سے پہلے دوسری بات میں عرض کر دوں، ایک سنت کے ایک اصطلاحی معنی ہے تفسیر میں، قرآن پاک کی تفسیر میں، وہاں سنت سے کیا مراد ہے؟ سنت اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو سنت کے کیا معنی ہے؟ وہاں سنت سے مراد بھی وہی ہے دستور باری تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور۔ اور یہاں دستور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمائے، اور اسباب سے پھر مسببات وجود میں لائے۔ تو اسباب اور مسببات کا جو تعلق ہے یہ سنت اللہ ہے۔ یہ بات میں نے خاص طور سے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ کبھی اس دھوکے میں نہ پڑنا کہ ترک اسباب کا نام توکل ہے، بلکہ ترک اسباب ایک حالت ہے، وہ مسلوک فی الدین نہیں ہے، دین کا طریقہ نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ اپنے مقام پر اس پر گفتگو آئے گی۔ اور اسی طریقے سے سنت اللہ کی مراد ہوا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال اور جزائے اعمال میں ایک دستور متعین کیا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کی جاوے، اس کے احکام کو مانا جاوے وغیرہ، تو اللہ نے اس کی ایک جزا متعین کی ہے، یہ سنت اللہ ہے۔ اور اسی کے برعکس جب اس کے انبیاء کی مخالفت کی جاتی ہے، سرکشی کی جاتی ہے، دنیا میں اودم مچایا جاتا ہے، ظلم مچایا جاتا ہے، تو اللہ نے اس کی بھی ایک جزا متعین کی ہے، اور وہ جزا دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک سنت ہے۔
یہ سنت اللہ ہے جو قرآن پاک میں کہا گیا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ان کا یہی مفہوم ہے۔ تو بہرحال سنت کے یہ اصطلاحی معنی۔ ہاں، یہاں ایک دوسری بات بھی یاد رکھیے گا، جب ہم گفتگو کریں گے حدیث میں تو سنت کے معنی اور ہوں گے، اور جب فقہ میں گفتگو کریں گے تو سنت کے معنی اور ہوں گے۔ چنانچہ فقہ میں سنت کہا جاتا ہے اس عمل کو جسے کرنے پر ثواب عطا کیا جاوے اور چھوڑنے پر، ترک کر دینے پر کوئی مواخذہ اور عذاب نہ ہو، اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور سنت کی پھر قسمیں ہیں۔ بہرحال حاصل گفتگو یہ ہے کہ لغوی معنی بھی متعدد ہوتے ہیں اور اصطلاحی معنی بھی متعدد ہوتے ہیں۔ تو جس فن میں گفتگو کی جاوے اس فن کے اصطلاحی معنی معلوم کیے جاوے۔ تو سنن سنت کی جمع اور اصطلاح حدیث میں اس کے معنی آتے ہیں الطریق المسلوک فی الدین۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس پر غور کیا جاوے کہ سنن کا جو معطوف علیہ ہے من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مراد متعین ہو گئی اور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں حدیث۔ چنانچہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ علامہ نووی رحمہ اللہ نے تو بخاری شریف کا نام اس طرح لکھا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اور حافظ ابن حجر نے اس کا نام لکھا ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ بہرحال امور ہو یا حدیث ہو، مفہوم اور مراد متعین ہے کہ حدیث مراد ہے، اور جب حدیث مراد ہے تو اب یہاں معطوف علیہ کو سمجھنا ہے کہ حدیث میں اور سنت میں کیا فرق ہے، حدیث میں اور سنت میں کیا فرق ہے۔ انشاءاللہ العزیز مقدمۃ الحدیث، مقدمہ علم الحدیث جب آپ کو پڑھایا جائے گا وہاں اس پر تفصیل گفتگو آئے گی۔ یہاں اتنی بات سمجھ لیجئے گا کہ بسا اوقات حدیث اور سنت مترادف استعمال کیے جاتے ہیں، مترادف ہیں، اور ان کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک دوسرے کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 98% ایسا ہے، لیکن اس کے ساتھ سنت کے معنی میں غور کرتے ہوئے اور حدیث کے معنی میں غور کرتے ہوئے حدیث اور سنت میں کچھ فرق بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور یہاں پر نام میں جس طریقے سے یہ دونوں لفظ لائے گئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد میں یہاں فرق ہے۔ اور فرق کیا ہے اس کو آپ سادے الفاظ میں اس طرح سمجھیے گا کہ سنن سے مراد ہے یہاں پر وہ احادیث جو معمول بہا ہیں، اور حدیث سے مراد ہے مطلق حدیث۔ تو معطوف علیہ میں یہ فرق ہے۔ من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حدیث سے مراد ہے مطلق۔ اب مطلق کا مطلب بھی بتاؤں گا میں آپ کو۔ اور سنت سے مراد ہے معمول بہا۔ اب ان دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر وہ احادیث جو منسوخ ہیں وہ حدیث تو ہیں لیکن سنت نہیں ہے چونکہ معمول بہا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو روایت کرنے والی حدیث ان اعمال کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ مثال کے طور پر بیک وقت آپ کے نکاح میں 9 عورتوں کا موجود ہونا، اور اسی طریقے سے علی اختلاف الاقوال صوم وصال، اور اسی طریقے سے علی اختلاف الاقوال تہجد کی فرضیت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ اور جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں تو الطریق المسلوک فی الدین نہیں ہے، لہذا یہ حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات اور ہے اور بڑی گہری ہے، اور میں آپ حضرات کو بتلاؤں، آپ حضرات نے بہت اچھا کیا کہ درس شروع کیا۔ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کا علمی مزاج باقی رہے گا، اور علمی مزاج باقی رہنے کے ساتھ علمی مطالعہ بھی شروع ہو جائے گا۔
اور یہ ضروری نہیں کہ آدمی مدرس ہو اور وہیں پر وہ علمی کام کرے، نہیں، جس جگہ بھی ہو، جس مقام پر بھی ہو، اس کا علمی مزاج ہونا چاہیے۔ علمی مزاج کی وجہ کے ساتھ بہت ساری دین کی باتیں سمجھنی ہوتی ہیں، خاص طور سے اختلاف کے وقت۔ اور عام طور سے جو اردو کی کتابیں، عام کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان میں کہ ان کا مطلب کیا ہے، باوجود عالم ہونے کے، صاحب علم ہونے کے، جن کا علمی مزاج نہیں رہتا، بالکل عوامی مزاج ہو جاتا ہے، وہ علمی بات نہیں سمجھ پاتے اور عوام کے ساتھ اور عوام کی صف میں کھڑے ہوئے ملتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ سبھی عالم ہیں، ائمہ ہیں اور تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں، تو آپ کا مزاج علمی مزاج ہونا چاہیے۔ تو ایک بڑی علمی بات ہے، وہ آپ غور سے سنیے گا۔ بہت سی احادیث وہ صرف بیان جواز کے واسطے ہیں، وہ الطریق المسلوک فی الدین نہیں ہے، بیان جواز کے واسطے ہیں، الطریق المسلوک فی الدین نہیں ہے۔ یہ اب آپ غور فرمائیں کہ بیان جواز سے کیا مطلب ہے۔ اس سلسلے میں مشہور حدیث جو آپ قدوری سے پڑھتے چلے آئے ہیں، اتا سباتۃ قوم فبال قائما وتوضأ ومسح على ناصیتہ، یہ جو حدیث پاک آپ سنتے ہیں، یہ بیان جواز کے واسطے ہے۔ بیان جواز کے کھڑے ہو کر بھی، بوقت ضرورت کھڑے ہو کر بھی پیشاب کرنا جائز اور درست ہے۔ اس سے اور جو دوسرے مسائل معلوم ہو رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، مسلوک ہے، مسلوک فی الدین ہے، لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ مسلوک فی الدین نہیں ہے، یہ بیان جواز کے واسطے ہے، بیان جواز کے واسطے ہے۔ تو یہ بھی یعنی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، اس کو حدیث تو کہہ سکتے ہیں لیکن سنت نہیں کہہ سکتے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے ہیں، مجھے ان صحابی عورت کا نام یاد نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر مشکیزے کے منہ سے منہ لگا کر پانی پیا۔ ان صحابیہ نے مشکیزے کا وہ منہ کاٹ کر تبرکن اپنے پاس رکھ لیا۔ تو کھڑے ہو کر پانی پینا یہ بھی مسلوک فی الدین نہیں ہے، یہ بیان جواز کے واسطے ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک سنیے جس کے معنی سے آپ کو ایک اچھا علم حاصل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلوا قبل المغرب۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد مغرب کے فرضوں سے پہلے سنت ادا کی جاوے، اگرچہ اس میں یہ نہیں کہ 2 رکعت ادا کی جاویں یا 4 رکعت ادا کی جاویں، لیکن صلوا قبل المغرب یہ ہے، یعنی قبل صلاۃ المغرب یہ ہے۔ تو بعض لوگ، آپ خصوصاً عرب ممالک میں دیکھا ہوگا، اہل حدیث کو دیکھا ہوگا کہ وہ مغرب کے فرضوں سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں، یہ ہے۔ لیکن مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بیان جواز کے واسطے ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، اور پھر فرمایا لمن شاء۔ تو یہ آپ نے اس وقت سنتیں پڑھنے کی تعلیم نہیں فرمائی، بلکہ عصر کے فرض بڑھنے کے بعد جو مکروہ وقت شروع ہوتا ہے تو اس کی انتہا کی خبر دی ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا، اور جس کی عام طور پر اطلاع لوگوں کو، مسلمانوں کو مغرب کی اذان سے ہوتی ہے، تو مکروہ وقت ختم ہو گیا، لہذا اب سنت اور نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو مغرب سے پہلے 2 رکعت وہ طریق المسلوک فی الدین نہیں ہے، ہاں حدیث ہے۔ اس طرح سے حدیث میں اور سنت میں فرق کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم حدیث میں اور سنت میں فرق کریں تو پھر کوئی اشکال ہی پیدا نہیں ہوتا، عبارت کے سمجھنے میں کوئی دشواری پیدا نہیں ہوتی، یہ تخصیص بعد تعمیم ہے۔ اور اگر فرق نہ کیا جاوے، دونوں کو ایک ہی سمجھا جاوے، تو بس پھر اس کا سیدھا جواب ہے کہ یہ عطف تفسیری ہے، حدیث اور رسول اور حدیث اور سنت دونوں ایک ہے، اور یہ عطف تفسیری ہی ہے، وضاحت کے واسطے ہے۔
اس کے بعد ہے ایام. ایام یوم کی جمع ہے. ہماری اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے دن. اور آپ فقہ میں پڑھ چکے ہیں کہ کبھی اس سے مراد ہوتا ہے مطلق وقت اور کبھی اس سے مراد ہوتا ہے بیاض النہار. لیکن یہاں نہ بیاض نہار مراد ہے نہ مطلق وقت ہے، بلکہ ایام قرآن پاک کی اصطلاح میں ایام اللہ وہ عظیم واقعات جو پچھلے زمانوں میں پیش آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو دریا سے پار کرنا اور فرعون کو غرق کر دینا. اور اسی طریقے سے گزشتہ مشہور اقوام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معاملہ رہا ہے، ہود کے ساتھ، عاد کے ساتھ، سمود کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، تو وہ سب ایام اللہ کہتے ہیں. عظیم واقعات اور دنیا میں رونما ہونے والے عظیم واقعات اور عظیم حادثات. یہاں بھی ایام سے مراد ایام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے عظیم واقعات بیان کیے جائیں. عظیم واقعات، اور عظیم واقعات میں مثال کے طور پر جنگ بدر. تو یہ معنی اور مفہوم ہے. اور یہ بھی چونکہ وہ بھی احادیث ہے اور یہ بھی تخصیص بعد تعمیم کی قبیل سے ہے. اب الحمدللہ بخاری کے نام کی وضاحت و تشریح ہو گئی ہے اور پورا نام آپ یاد رکھیں. اس کے بعد اگلی بات اسی سے متعلق یہ ہے کہ بعض علماء حضرات بھی، بعض محدثین بھی اس لمبے نام سے اکتا کر اس کا ایک مختصر نام لیتے ہیں، الجامع الصحیح لمحمد ابن اسماعیل البخاری. وہ اتنا اس کا نام لیتے ہیں. اور ہمارے اردو دا علماء کرام کی زبان پر یہ بھی بھاری ہوتا ہے، اس لیے وہ الجامع الصحیح لمحمد ابن اسماعیل نہ کہہ کر بس وہ کہتے ہیں بخاری شریف. اور ہم اور آپ سب اس کتاب کو بخاری شریف کے نام سے ہی یاد کرتے ہیں. اور جب نام طویل ہوتا ہے، چاہے وہ کسی انسان کا نام ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کا نام ہو، وہاں یہی صورتحال پیش آتی ہے. مثال کے طور پر ایک کتاب جس کو آپ جانتے ہیں طحاوی شریف کے نام سے، حالانکہ اس کا نام طحاوی شریف نہیں ہے، اس کا نام ہے شرح معانی الآثار المختلفۃ المرویۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاحکام. شرح معانی الآثار المختلفۃ المرویۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاحکام. اس کا پورا نام یہ ہے. وہاں پر بھی پھر تخفیف کی گئی اور اس کا ادھورا نام لینے لگے لوگ، شرح معانی الآثار. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ بھی مشکل ہے، لہذا یہاں پر بھی امام طحاوی کی نسبت کو ہی کتاب کا نام قرار دے کر اس کو طحاوی شریف کہہ دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرماوے، ہمیں حافظہ بھی عطا فرماوے. اس کے بعد دوسری بات شروع کرتے ہیں، اور وہ شروع کرتے ہیں اس کتاب کے مصنف یا مؤلف جو بھی انعام دیا جاوے ان کا تذکرہ. کتاب کا نام تو جاننا بہرحال ضروری ہے ہی، لیکن اس کے بعد آپ کوئی اردو کی کتاب کو ہاتھ لگامیں، عربی کی کتاب کو ہاتھ لگامیں، یا کسی بھی فن کی کتاب کو ہاتھ لگامیں، تو اس کو پڑھنے سے پہلے اس کتاب کی حیثیت جان لینی چاہیے. اور اس جاننے میں سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ یہ کس شخص کی لکھی ہوئی ہے، یعنی اس کا مصنف کون ہے. اور یہ جاننا ضروری کیوں ہے؟ یہ جاننا ضروری کیوں ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ ظاہر بات ہے کہ جس فن میں بھی وہ کتاب ہے اس فن کی بہت ساری باتیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. اب ہمیں کیا معلوم کہ یہ سب باتیں درست اور حق ہیں، صحیح ہیں،
یا یہ باتیں صحیح اور درست نہیں ہیں، ہمیں کیا معلوم؟ خاص طور سے مبتدی آدمی، متوسط قسم کا آدمی، اور وہی کتاب دیکھتا بھی ہے، یہ ہے۔ اب اگرچہ یوں کہا جاتا ہے کہ حق سے افراد کو پہچانا جاتا ہے، افراد سے حق کو نہیں پہچانا جاتا، لیکن یہ کاملین کے لیے ہے، یہ مبتدی اور متوسطین کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ اس کتاب کی لکھی ہوئی ہر بات کی ہم اپنے علم کے بلبوتے پر تحقیق کر سکیں کہ حق ہے یا باطل ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، تو ہم پڑھیں گے اس کتاب کو۔ اس واسطے اس کتاب کی حیثیت متعین کرنے کے واسطے عام طور سے مصنف کی حیثیت متعین کر لی جاتی ہے کہ اس شخص کو عام طور سے علماء کرام اور اس فن کے ماہر کیا درجہ دیتے ہیں، اس شخص کا عقیدہ کیا ہے، اس شخص کے اخلاق کیا ہیں، اس شخص کو اس فن میں کتنی مہارت ہے، تو اس کی باتوں کا، اس کے اقوال کا کیا درجہ ہے، اس کے اقوال کو کہاں لیا جاوے، کہاں رد کر دیا جاوے، اگر اس کے اور دوسرے کے اقوال میں تعارض ہو تو کس کو ترجیح دی جاوے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں اسی کے بعد ہوں گی جب مصنف کا کے تعارف کے ساتھ اس کا علمی مرتبہ و مقام بھی متعین ہو جائے۔ اس واسطے ہر کتاب کے پڑھنے سے پہلے اس کے مصنف کی حیثیت، اس کا عقیدہ، علمی مقام ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ ہر کسی کی کتاب اٹھا کر نہیں پڑھنا چاہیے، جو کتاب زیادہ بکتی ہے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، صرف ہر ایک آدمی کے پاس ہے، ہر آدمی خرید رہا ہے۔ جو مصنف مشہور ہو گئے ہیں ان میں سے ہر ایک کی کتاب نہیں پڑھنی چاہیے، شہرت کی وجہ کچھ اور بھی ہوتی ہے۔ خیر، اب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا نام نامی، اسم گرامی، امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ ابن بززبہ، یہ ان کا نام نقل کیا جاتا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کے پردادا، جن کا اسلامی نام مغیرہ ہے، اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور اس سے پہلے یعنی مغیرہ سے پہلے جو دو دادا ہیں، مغیرہ سے پہلے جو دو دادا ہیں تو وہ مجوسی ہی تھے، اور مغیرہ بھی مجوسی ہی تھے۔ مغیرہ ایمان لائے تھے، اور مغیرہ حاکم بخارا یمان ابن اخنس جعفی کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے۔ یمان ابن اخنس جعفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، اور ولاء اسلام کے طور پر پھر وہ مغیرہ جعفی کہلانے لگے تھے، اور اسی وجہ سے امام بخاری علیہ الرحمہ کے نسبتی ناموں میں ایک نام جعفی بھی آتا ہے۔ اب یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ جعفی یہ تو عرب قبیلہ ہے، اور امام بخاری علیہ الرحمہ کے آبا و اجداد فارسی ہیں، تو پھر یہ عرب نسبت کے ساتھ کیوں جانے جاتے ہیں اور عربی نسبت کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال یہاں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آپ سمجھیے گا اس سلسلے میں نسبت بہت طرح کی ہوتی ہیں۔ ان نسبتوں میں ایک نسبت ہے نسبت نسبی، جو آباء و اجداد کی طرف کی جاتی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر ہاشمی، قریشی وغیرہ۔ اور ایک نسبت ہوتی ہے نسبت عتاقہ، اور یہ نسبت عتاقہ یہ ہے کہ غلام کو جو شخص آزاد کرتا ہے تو آزاد کیا ہوا غلام اسی کے قبیلے کا فرد شمار کیا جاتا ہے، اور اس کی نسبت اسی قبیلے کی طرف ہوتی ہے، اور یہ نسبت نسبی نہیں ہوتی، بلکہ یہ نسبت عتاقہ ہوتی ہے۔
اور اسی طریقے سے ایک نسبت ہوتی ہے نسبت ولا اور ولاء اسلام، اور یہ نسبت یہ ہے کہ جو شخص جس کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا تھا وہ اسی کے خاندان کی طرف نسبت کیا جاتا تھا، اس کی نسبت اسی خاندان کی طرف ہوتی تھی۔ تو چونکہ یہ خالد بن یمان جعفی کے ہاتھ پر یمان بن اخنس، یہ یمان بن اخنس جعفی کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، اس واسطے جعفی کہلانے لگے، اور امام بخاری علیہ رحمہ بھی اسی نسبت سے جعفی کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد نام ہے مغیرہ کے سے پہلے نام ہے ابراہیم کا۔ ابراہیم بالکل گمنام ہے، ان کا کسی قسم کا ترجمہ ذکر اور تاریخ میں نہیں ملتا، اور ابراہیم سے ایک پہلے ایک نام ہے جو امام بخاری علیہ رحمہ کے والد محترم ہے اسماعیل۔ یہ اسماعیل محدث ہے، مشہور محدث ہیں، ابن حبان نے کتاب الثقات میں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد ہے، اور حماد جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا ہے، اور یوں کہتے ہیں کیا بتایا میں نے امام احمد نہیں، امام مالک، یہ انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے، ہاں امام احمد سے نہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اسماعیل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور حماد جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے، ان سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور یہ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا ہے، یہ لکھا ہے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا ہے۔ اور یاد رہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، پہلے تو کچھ باتیں ذہن میں نہیں تھی، لیکن اس وقت مطالعے کے دوران یہ بات خوب اچھی طرح یاد آ گئی کہ ان میں سے کون کون سی باتیں میرے استاد اور میرے شیخ حضرت مولانا مصطفی اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ نے بیان کی تھی، اور الحمدللہ اس وقت میں آپ کے سامنے امام بخاری علیہ رحمہ کے متعلق جو باتیں بیان کر رہا ہوں اور آگے کروں گا، وہ بیشتر یعنی 99% 98% وہی ہے جو میں نے اپنے کان سے حضرت مولانا مصطفی اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کی زبان سے سنی ہے، کچھ ہی ان میں سے ایک آدھ زائد ہو سکتی ہے۔ تو حضرت نے اس پر فرمایا کہ جب ان کا تذکرہ کیا کہ عبداللہ ابن مبارک سے ان کی ملاقات ہے، تو آخر راوی نے یہ کیوں کہا کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا، دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا، راوی نے یہ بات کیوں کہی؟ حضرت فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں، سوال قائم کرتے ہیں، تو بات دراصل وہی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بحث اپنی جگہ پر ہے کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے یا ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے، تو ہمارے ائمہ کے نزدیک دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے، اور روایات سے یہ ثابت ہے، اور ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ کسی عذر کی بنا پر ہے، یہ یعنی الطریق المسلوک فی الدین نہیں ہے، چاہے یہ کتنی بھی صحیح حدیث سے ثابت ہو۔ جیسا کہ ابھی آپ نے حدیث صحیح اور سنت کا فرق سنا، تو آپ جان سکتے ہیں کہ حدیث صحیح کے واسطے، صحیح اصح ہونے کے واسطے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ معمول بھی بھی ہو، یہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس لیے کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے، ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت نہیں ہے، وہ کسی عذر کی بنا پر ہے، کسی ضرورت کی بنا پر ہے۔ بلکہ اگر آپ میری بات ہے، یہ میری بات ہے، اگر آپ میرا فتویٰ سنیں تو میں کہہ دوں کہ اس زمانے میں ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا مکروہ ہے، بلکہ گناہ ہے، چونکہ کبر کی علامت ہے اور متکبرین کا طریقہ ہے۔ خیر چلو، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا، عبداللہ بن مبارک سے ملاقات، تو یہ عجیب محدث ہے، ابن حبان نے ان کو کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ کے متعلق اب آپ سنیے گا جی۔ امام بخاری یہ بخارا میں 13 شوال
194 ہجری بروز جمعہ پیدا ہوئے، 13 شوال 194 ہجری بروز جمعہ پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں ان کے والد محترم اسماعیل کا انتقال ہو گیا تھا اور یہ یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی تمام تر تعلیم و تربیت ان کی والدہ کے ذریعے ہوئی ہے۔ ان کی والدہ تو سبھی کو ماں باپ کو یہ فکر ہوتی ہی ہے، لیکن جتنا دینی جذبہ ہوتا ہے اتنی زیادہ فکر بھی ہوتی ہے، اتنی زیادہ محنت بھی ہوتی ہے۔ تو ان کی والدہ کو ان کی تعلیم و تربیت کی بہت فکر تھی، لیکن افسوس کہ یتیمی کے ساتھ ساتھ یہ کسی بیماری سے سبب نابینا بھی ہو گئے۔ اب جو امیدیں وابستہ کی گئی تھی اور جو ارادے اور توقعات تھی وہ قریب قریب معدوم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس لیے ان کی والدہ محترمہ بہت رو رو کر بڑی الحاح و زاری کے ساتھ رات دن ان کی بینائی لوٹنے کی دعا کیا کرتی تھی۔ ایک رات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، انہوں نے بشارت سنائی کہ آپ کے بیٹے کی بینائی لوٹ آئی ہے۔ جب صبح بیدار ہوئی اور بیٹے کو دیکھا تو واقعی ان کی بینائی لوٹ آئی ہے۔ بہرحال دعا تو بہت کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جن دعاؤں کو چاہتا ہے قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے بڑا کام لینا تھا، اس واسطے ان کو بینائی لینے کے باوجود پھر لوٹا دی۔ جی ہاں، اور روایت میں آتا ہے، ان کے حالات میں آتا ہے کہ گرمی اور سفر کی مشقت کی وجہ سے ایک مرتبہ خراسان جا رہے تھے تو راستے میں گرمی کی شدت اور سفر کی مشقت کی وجہ سے پھر ان کی بینائی ختم ہو گئی۔ تو خراسان پہنچنے کے بعد جب اطباء سے رجوع کیا گیا تو اطباء نے ان کا سر منڈوایا اور سر پر گلے ختمی کا لیپ کیا، جس کو آپ عربی اردو کتابوں میں پڑھیں گے ضماد، لیپ کیا، تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ بہرحال یہ بچپن ہی میں نابینا ہو گئے تھے، پھر والدہ محترمہ کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی لوٹا دی۔ یوں تو حالات بہت تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں ان کے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا گیا ہو، جو ایک عالمی شخصیت ہو، تو ان کے تو ہر چیز محفوظ کر لی جاتی ہے، جو محفوظ بھی نہ ہو اس کو تلاش کر لیا جاتا ہے۔ تو ہم ان کے تمام حالات کا احاطہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ ان کے وہ حالات بیان کریں گے، صرف وہ واقعات آپ کے سامنے صرف بیان کریں گے جن کا تعلق فن حدیث سے ہے اور جن سے ان کے فن حدیث میں ان کا مرتبہ و مقام معلوم ہو۔ چلو، سب سے پہلی بات یہ کہ امام بخاری علیہ رحمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظہ، بہت ہی مثالی حافظہ عطا فرمایا تھا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نادر و نایاب، جو عام طور سے انسانوں کو عطا نہیں ہوتا، ایسا نادر و نایاب حافظہ عطا فرمایا تھا۔ قریب 10 سال کی عمر میں یہ حافظ ہو گئے، اور اس کے بعد اس وقت کے دستور کے مطابق انہوں نے حفظ حدیث شروع کر دیا۔ یہاں ایک بات اور آپ کے مد نظر رہنی چاہیے، آپ کو ایک بات ملحوظ اور رہنی چاہیے کہ اس زمانے میں علم حدیث حاصل کرنے کا مفہوم اور تھا،
اور اس زمانے میں علم حدیث حاصل کرنے کا مفہوم کچھ اور ہے. اس زمانے میں محدثین کا کام کچھ اور تھا اور اس زمانے میں محدثین کا کام کچھ اور ہے. اس زمانے میں محدثین کا اصلی اور بالکل اصلی کام وہ تھا متن کے الفاظ کی حفاظت، اور ان کا کام تھا سند کی حفاظت، اور اس حدیث پاک سے جو استنباط ہوتا ہے، جو مسائل کا استخراج ہوتا ہے، وہ ان کے نزدیک ثانوی حیثیت رکھتا تھا. بلکہ یہ کام کیا کرتے تھے اس زمانے کے فقہا، اور یہ کام کیا کرتے تھے اس زمانے کے مجتہدین. بعض صرف محدث ہوتے تھے، بعض محدث اور فقیہ دونوں ہوتے تھے، بعض محدث اور فقیہ دونوں ہوتے تھے. اس واسطے کہ مجتہد اور فقیہ کے واسطے عالم حدیث ہونا ضروری ہے. بلا علم حدیث کے اجتہاد نہیں ہو سکتا. تو اس لیے انہوں نے حفظ احادیث شروع کیا، چونکہ حافظہ غضب کا تھا، حافظہ غضب کا تھا. اس واسطے اس میں ان کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور بہت جلدی کامیابی حاصل ہوئی. چنانچہ ان کی عمر صرف اور صرف 11 سال کی تھی. ایک مرتبہ یہ اپنے بخارا ہی میں امام داخلی رحمہ اللہ کے درس میں تھے. انہوں نے ایک سند بیان کی، سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم. تو امام بخاری کی عمر اگرچہ 11 سال تھی. آپ جانتے ہیں کہ 11 سال کے بچے کو تو بولنے کا بھی حوصلہ نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ وہ مجلس علم میں بولے اور چاہے جائے کہ وہ استاد کی گرفت کرے. لیکن انہوں نے بآواز بلند کہا، لم یروی ابی الزبیر عن ابراہیم. آپ اگرچہ ان الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں لیکن پورا مفہوم نہیں سمجھیں گے. آپ کیا اس کا پورا مفہوم یہ ہے کہ ابو الزبیر نام کی، ابو الزبیر کنیت کا ابراہیم کا کوئی شاگرد ہے ہی نہیں. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ابو الزبیر نے ابراہیم سے روایت کیا؟ کہ ابو الزبیر کنیت کا ابراہیم کا کوئی شاگرد نہیں ہے. آپ اگر ان اردو کے ان الفاظ پر غور کریں تو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے علم کی ضرورت ہے اس کے واسطے، اور کتنے اعتماد کی ضرورت ہے، اپنے اوپر کتنے اعتماد کی ضرورت ہے اور کتنے علم کی ضرورت ہے. کبھی آدمی اپنے لقب کے ساتھ جانا جاتا ہے، اور کبھی آدمی اپنے نام کے ساتھ جانا جاتا ہے، اور کبھی آدمی اپنی کنیت کے ساتھ جانا جاتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ ابو الزبیر کنیت والا کوئی شخص ابراہیم کا شاگرد ہو، لیکن وہ اپنے نام سے جانا جاتا ہو، اور پھر کوئی اس کے نام سے روایت کر دے اور کوئی اس کی کنیت سے سند بیان کر دے. اب یہ کہنا کہ ابو الزبیر ابراہیم سے روایت ہی نہیں کرتے تو بڑے وسیع علم کی بات ہے. چنانچہ یہ امام داخلی رحمہ سے چوک نہیں تھی، بلکہ ان کی غلطی تھی. ایک تو ہوتی ہے چوک اور ایک ہوتی ہے غلطی. چوک کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی کو یاد تو کچھ ہے لیکن وقتی طور پر بیان کچھ اور کر دیا. عام طور سے ایسے شخص کو جب تنبیہ کی جاتی ہے تو فوراً اپنی غلطی کا اقرار کر لیتا ہے، اس کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے. اور جس کی غلطی ہوتی ہے جب اس کو تنبیہ کی جاتی ہے تو وہ اقرار اور اعتراف نہیں کرتا، بلکہ وہ اڑ جاتا ہے کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے صحیح ہے. لیکن بہرحال وہ زمانہ اس قدر اخلاقی جہالت کا نہیں تھا. تو امام داخلی نے جب ایک شاگرد نے ٹوکا تو اس بات پر اعتماد تو نہیں کیا، لیکن اٹھے اور اندر گئے اور اپنی بیاض میں دیکھ کر آئے.
تو واقعی وہاں پر ابو زبیر نہیں تھا، لیکن امام داخلی نے باہر آ کر یہ نہیں کہا کہ آپ صحیح کہتے ہیں یار، بلکہ یوں کہا کہ بیٹا تو میں نے کہہ دیا لڑکے، اگر ابو زبیر ابراہیم سے روایت نہیں کرتے تو یہ سند کس طرح ہے؟ تو امام بخاری نے کہا عن الزبیر ابن عدی سفیان عن الزبیر ابن عدی عن ابراہیم، تو وہ ابو زبیر نہیں بلکہ خود زبیر تھے۔ یہ تو ظاہر بات ہے کہ یہ حافظہ اور وسعت علم کی بات ہے۔ یہ میں ترتیب وار احوال نہیں بیان کرنا بلکہ ان کے حافظے کی بات بیان کرتا ہوں۔ جی ہاں، ایک حاشد ابن اسماعیل امام بخاری علیہ الرحمہ کے ہمدرس ساتھی ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم لوگ بصرے میں ایک شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے حدیث پاک سننے کا واسطہ، ہم سب لکھتے تھے اور امام بخاری لکھتے نہیں تھے۔ ہم لوگ جو امام بخاری کے آس پاس بیٹھنے والے ہوتے تھے، ان سے ملتے جلتے بات چیت کرتے تھے تو ان کو طعنہ دیتے، ان کو شرمندہ کرتے، ارے تم اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ جب تم یہاں آتے ہی ہو تو کچھ لکھ لیا کرو۔ جب بار بار امام بخاری نے ان سے بات سنی اور یہ طعنہ سنا تو ایک دن انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا تم اپنا صحیفہ نکالو، تم نے اس شیخ سے اب تک کتنی حدیثیں لکھی ہیں تو تم اپنا صحیفہ نکالو۔ انہوں نے اپنا صحیفہ کہہ لیجیے گا، اپنی بیاض نکال لیجیے گا، تو اس میں 15,000 حدیثیں یہ شیخ اب تک لکھوا چکے تھے، روایت کر چکے تھے 15,000 حدیثیں۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے بالترتیب وہ 15,000 حدیثیں اپنے ساتھیوں کو سنا دی، اور یہی نہیں بلکہ ان ساتھیوں نے کتابت میں جو غلطی کی تھی اس کی اصلاح کر دی۔ اور اس کے بعد دیکھیے، یا تو آدمی اپنی یادداشت کی اصلاح کرتا ہے تحریر سے، اور عموماً یہی ہے، لیکن امام بخاری کے ہم سبق ساتھی یوں کہتے ہیں کہ ہم اپنے صحیفوں کی اصلاح کیا کرتے تھے امام بخاری کی یادداشت سے۔ یہی بخارا کے قیام کے دوران ہی ان کے اساتذہ میں سے ایک استاد ہیں علامہ بیکندی، جو ان کی صلاحیتوں کا کھل کر اعتراف کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عالم حدیث سلیم ابن مجاہد علامہ بیکندی کے پاس ملاقات کے لیے آئے، تو علامہ نے کہا کہ اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو میں ایک کم عمر لڑکے سے تمہاری ملاقات کراتا جس کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں، 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ یہ وہ تعریف کرتے ہیں، یہی علامہ بیکندی امام بخاری علیہ رحمہ کو کہتے ہیں، جبکہ یہ اسی عمر کے ہیں، یعنی ابھی انہی کے پاس پڑھ رہے ہیں، ابھی یہ شاگرد ہیں ان کے، ابھی ان کے پاس پڑھ رہے ہیں، کہ تم میری کتابوں پر نظر ڈال کر، نظر ثانی کر کے ان کی اصلاح کر دو۔ اللہ اکبر، کہ میری کتابوں پر نظر ڈال کر تم میری کتابوں کی تصحیح کر دو۔ اب آپ سمجھ لیجئے گا کہ کیا تو علم اور کیا حافظہ ان کا ہو۔ جی ہاں، یہ تو استاد کی بے نفسی دیکھیے، اور ادھر شاگرد کا ادب دیکھیے۔ تو شاگرد یہ نہیں کہتا کہ حضرت میں ضرور بے ضرور تصحیح کر دوں گا، اور پھر فخر کے طور پر اس کو پر رسالے میں لکھے اور یوٹیوب پہ کوئی چینل بنا کر اس میں یہ واقعہ بیان کریں، یہ نہیں۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ عرض کرتے ہیں، حضرت
کیا میں یہ صحیفہ دوبارہ لکھ دوں؟ کیا میں یہ صحیفہ دوبارہ لکھ دوں؟ یعنی تصحیح کے لیے گویا مجھے نہیں کہا جا رہا، بلکہ مجھے تو اس کو دوبارہ لکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ دوبارہ جس غرض کے لیے لکھا جا رہا ہے وہ غرض بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ حافظہ اسی طریقے سے حضرت سنایا کرتے تھے، یہ واقعہ بھی حضرت کا سنایا ہوا ہے، اور اگلا واقعہ بھی حضرت کا سنایا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ امام بخاری علیہ رحمہ، جب کہ آپ کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی تھی، گویا کہ آپ امامت کے درجے پر فائز ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک بہت زیادہ لوگ ان سے اتنے واقف نہیں تھے، بغداد تشریف لے گئے۔ تو بغداد والوں نے ان کی شہرت بہت زیادہ سنی تھی، تو وہ یہ سوچنے لگے کہ آخر ان کی اتنی شہرت کیسے ہے، تو انہوں نے ان کا امتحان لینا چاہا۔ تو وہاں کے اساتذہ حدیث نے 10 طالب علم تیار کیے، اور ہر طالب علم کو 10 حدیثیں دی، تو 100 حدیثیں ہو گئی، اور ان 10 حدیثوں میں سے ہر ایک میں تغیر و تبدل کر دیا، اس کی سند اس کے ساتھ جوڑ دی، اس کی سند اس کے ساتھ جوڑ دی، سند میں تحریف کر دی، کسی کی سند کسی کی کا متن، اور اس طریقے سے گڑ مڑ کر کے وہ 10 حدیثیں سنائی۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے پہلے شخص کی پہلے حدیث سنی اور سن کر کہا لا اعرف، میں اس حدیث کو نہیں جانتا۔ وہ شخص جو بھی حدیث پڑھتا، ہر حدیث کے بعد امام صاحب کہتے لا اعرف۔ اس شخص کی باری ہو گئی، دوسرے کی باری آئی، اس نے بھی اسی طرح حدیث سنانی شروع کی، تو اس نے ہر حدیث سن کر امام صاحب فرما دے لا اعرف، حتیٰ کہ 10 کے 10 نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اس کے بعد امام بخاری پہلے شخص کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم نے پہلی حدیث اس طرح سنائی اور یہ غلط ہے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ اس طرح پر ہے، یعنی اس کو صحیح متن اور صحیح سند کے ساتھ سنایا۔ اور اسی طریقے سے اس شخص کی 10 حدیث پہلے بیان کی، پہلے اس کی ایک حدیث بیان کرتے اور پھر کہتے کہ یہ غلط ہے، اور پھر کہتے کہ صحیح اس طرح ہے، تو 10 کی 10 حدیثوں کی اس کی اس طرح سے تصحیح کی، اور اس کے بعد پھر یہ کے بعد دیگر 10 کے 10 کو بلایا اور سب کی حدیثوں کی اسی طریقے سے تصحیح کی۔ تو دیکھو اس میں سب سے پہلی بات جو کمال کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار سنتے ہیں اور ایسے محفوظ ہو جاتا ہے کہ اعادے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یاد ہو جاتا ہے اور خود ہی اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے اس میں، اور ایک اسی کے ساتھ اور یہ بھی ہے کہ دیکھو احادیث تو بے شمار ہیں، اور احادیث کی سند بے شمار ہے۔ اب ایک شخص کو یہ کیسے علم ہے کہ یہ حدیث اس سند کے ساتھ روایت نہیں کی جاتی؟ نا ممکن ہے یہ متن اس سند کے ساتھ بھی روایت کیا گیا ہو، متن ہے ممکن ہے کہ سند اس طرح بھی ہو، لیکن وہ شخص اپنے وسعت علم اور اپنے حافظے پر اعتماد کر کے کہتا ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے، یہ غلط، بلکہ اس طرح پر ہے۔ بہرحال ان کا زبردست حافظہ، تو زیادہ تو نہیں ہوگا وقت، ہاں اب چلو 1-2 منٹ باقی ہیں، باقی کل ہو جائے گا انشاءاللہ، 1-2 باتیں کی بات۔ دوسری چیز جس کا تعلق روایت حدیث سے ہے اور جس پر ہماری نظر بہت ضروری ہے، گہری ہونی چاہیے ہماری نظر، وہ ہے امانت و دیانت کا مسئلہ۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ نے یہ واقعہ سنایا، بلکہ میں نے کہیں پڑھا بھی نہیں دوسری جگہ، کہ امام بخاری علیہ رحمہ کو معلوم ہوا کہ فلاں شہر میں یا فلاں گاؤں میں ایک محدث ہیں جو کچھ حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو یہ سفر کر کے اس بستی میں پہنچے۔ بستی میں پہنچنے کے بعد جب ان کا پتہ معلوم کیا گیا
تو بتایا گیا کہ وہ اس وقت اپنے گھر پر نہیں ہے بلکہ اپنا گھوڑا چرانے کے واسطے اس طرف جنگل میں گئے ہوئے ہیں۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ پہنچ جاتے ہیں، ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ گھوڑے کے پاس ہے، اور ہمارے حضرت تو فرمایا کرتے تھے اس طرح سے کہ اپنے پلے کی گود بنائے ہوئے ہے، ایسے کیے ہوئے ہے، اس کو کہتے ہیں گود بنانا۔ اور میں آپ کو آپ کے الفاظ میں کہہ دوں، اپنے پلے کی جھولی بنائے ہوئے ہیں اور اس میں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور گھوڑے کو کہہ رہے ہیں کہ لے لے لے، ایسے اس کو بلا رہے ہیں۔ جب امام بخاری علیہ الرحمہ کے قریب پہنچے تو سب سے پہلا سوال انہوں نے ان سے یہ کیا کہ جو آپ نے پلے کی جھولی بنا رکھی ہے اور آپ جو گھوڑے کو بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لے لے، اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں؟ اگر یہ آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ اس کو کچھ دیں گے کہ نہیں؟ تو محدث نے کہا کہ نہیں، اس میں کچھ نہیں ہے میرے پاس، اور دینے کو میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو صرف اس لیے ایسا کیا ہے تاکہ یہ دیکھ کر میرے پاس آ جاوے اور میں اس کو پکڑ لوں۔ یہ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے ان سے حدیث سنانے کی درخواست ہی نہیں کی، بلکہ واپس چلے آئے اور یہ فرمایا کہ جو شخص حیوان کو دھوکہ دے سکتا ہے تو وہ انسان کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ عمل درست نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک حدیث پاک سنی ہوگی کہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مٹھی بند کی اور ایک بچے کو کہا کہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ تیرے ہاتھ میں کچھ ہے؟ کہ ہاں ہے، ایک کھجور ہے، وہ دے دوں گی میں اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر کھجور نہ ہو اور صرف ایسے ہی اس کو بہکایا جاوے تو یہ جھوٹ ہے۔ بہرحال امام بخاری علیہ رحمہ نے ان شیخ سے حدیث روایت نہیں کی، سنی نہیں ان سے حدیث۔ یہ ایک دوسرا واقعہ ہے اور وہ بھی عجیب و غریب ہے، اور وہ میرے اور آپ کے یاد رکھنے کا نہیں بلکہ اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ ایک مرتبہ پانی کے جہاز میں سفر کر رہے تھے، ایک شخص بہت نزدیک ہو گیا اس سفر میں، اور اتنا نزدیک ہو گیا کہ وہ رازوں پر مطلع ہو گیا، اور ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ امام بخاری علیہ رحمہ کے ہمراہ اس سفر میں 1000 اشرفیاں تھیں، سونے کے سکے تھے 1000۔ اس شخص کو لالچ آ گیا، ایک دن 2 دن کے بعد جتنے دن کا بھی سفر ہوگا، ایک دن وہ صبح اٹھا اور اس نے شور مچایا کہ میری 1000 اشرفیوں کی تھیلی چوری ہو گئی۔ کپتان، جہاز کا مالک، نگراں، بہرحال وہ اس کا بھی انتظام کرے گا، تو اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں تھی کہ تمام مسافروں کی تلاشی لے لی جاوے۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی اتر کے تو گیا نہیں ابھی، اگر چوری کی ہے تو انہی میں سے کسی نے کی ہے، تو ان سب کی تلاشی شروع کر دی۔ امام بخاری علیہ رحمہ سمجھ گئے کہ بھائی کھیل میں کوئی میاجی نہیں ہوتا، تلاشی تیری بھی لی جاوے گی، اور کیا پتہ کپتان اور جہاز کے مسافر ان کو جانتے تھے نہیں جانتے تھے، بہرحال کیا ہے، اس لیے انہوں نے وہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی نکالی اور چپ کیسے دریا میں ڈال دی۔ سب کی تلاشی لی گئی، امام بخاری کی بھی تلاشی لی گئی، تو کسی کے پاس نہیں ملی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر اس کی 1000 اشرفی کی تھیلی چوری ہوتی تو ان میں سے کسی کے پاس ضرور ہوتی، جب نہیں ملی تو اس شخص کو لوگوں نے لعنت ملامت کی۔ جب سفر ختم ہو گیا اور جہاز سے اتر کر لوگ چلے تو اس شخص نے امام بخاری سے کہا کہ تمہارے پاس تو 1000 اشرفی تھی، وہ کیا ہوا، وہ کہاں گئی، وہ کہاں گئی؟ انہوں نے کہا میں نے دریا میں ڈال دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت غلط کیا کہ 1000 اشرفیہ اتنی بڑی دولت دریا میں ڈال دی۔ انہوں نے کہا کہ میری جو ثقافت ہے
اور مجھ پر جو عالم اسلام اور علماء حدیث اعتماد کرتے ہیں، میرے نزدیک وہ ان 1000 اشرفیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس واسطے وہ 1000 اشرفی انہوں نے دریا میں ڈال دی۔ تو میں آپ کو نصیحت کچھ کرنے سے پہلے ایک دوسرا واقعہ سناتا ہوں، اور وہ اس لیے واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو کام علماء کا، صوفیاء کا، بزرگوں کا ہوتا ہے، نہیں، بلکہ دنیا میں جو سمجھدار معزز لوگ ہوتے ہیں ان کا طرز عمل بھی یہی ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے شاید سنا ہو، پڑھا ہو، ابھی راحت اندوری ایک شاعر گزرا ہے، ایک مشاعرے میں اپنی غزل، اپنے اشعار سنا رہا تھا کہ کسی شخص نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی، اور بدتمیزی کا سلسلہ دراز ہو گیا، یعنی نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس کو جواب دینا ضروری ہو گیا۔ تو دیکھو اس شخص نے کیا جواب دیا۔ اس نے جواب دیا کہ جس سطح پر تو موجود ہے، اس سطح پر آنے کے واسطے مجھے صرف 1 منٹ لگے گا، اور جس سطح اور جس حیثیت میں میں موجود ہوں یہاں میں 40 سال میں سفر کر کے پہنچا ہوں، لہذا میں اس سطح پر اتر کر جس پر تو ہے اپنے 40 سال کا سفر اور اپنی 40 سال کی محنت ضائع نہیں کروں گا۔ اور یہ میں اس لیے کہا ہے میں نے کہ عوام ہی ہوتے ہیں، ان کو نہ کوئی تمیز ہوتی ہے، یا تو وہ عقیدت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اور یا پھر وہ جہالت پر تیرتے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنی دینی علمی حیثیت کو محفوظ اور برقرار رکھنا چاہیے، اور ان کی باتیں اور ان کے برتاؤ سے ہمیں متاثر نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہمیں اپنی سطح سے اتر کر ان کی سطح پر نہیں آنا چاہیے۔ بس یہی، اور اس کے بعد انشاءاللہ امام بخاری سے متعلق باقی بات پھر کل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے، اس کو قبول فرمائے۔